بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين للتراب بمقدمه الشريف الفداء. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اطلب العلم من المهد إلى اللحد. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، قابل قدر بچوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا انتخاب اور آپ جو منتخب ہوئے ہیں دینی علوم کے حصول کے لیے اور دین کی آشنائی اور معرفت کے لیے. یہ انتخاب حقیقت میں الہی انتخاب ہے. اس کو کھیل کود نہ سمجھنا، اس کو یہ نہ سمجھنا کہ بس ایسے ہی ہو گیا، اچانک میں نے، آپ نے یا آپ کے گھر والوں نے ارادہ کیا اور ہم جامعۃ المصطفیٰ میں شارٹ کورس میں چلے گئے. دینی آشنائی کے لیے اس بندے کا انتخاب ہوتا ہے، وہ انتخاب خدا کی طرف سے، الہی انتخاب. خدا اس کو منتخب کرتا ہے. یہ دین کے لیے جائے، دین کی معرفت حاصل ہے، دین کو جانے، دین کو پہچانے. خدا کو تو دیندار بندہ چاہیے، نہیں ایماندار. وہ بندہ جو دل میں ایمان رکھتا، پاکیزگی جس کے دل میں. تو وہ کس سے آتی ہے پاکیزگی؟ طہارت دل کی، وہ دین کی آشنائی سے، دین کی معرفت حاصل. اور جس کے دل میں پاکیزگی آ جاتی ہے دین کی آشنائی کے ذریعے سے، دین کے احکام کو جاننے کے ذریعے سے، سمجھو خدا اس پر راضی ہے، خدا نے اس کو پسند کر دیا، خدا نے اس کو منتخب کر دیا. آپ اندازہ کریں، ایک میں کسی کو منتخب کر دوں کہ یہ بچہ جو ہے میرے لیے یہ کام کرے، اس سے بڑا کوئی آدمی کسی کو منتخب کر دو، اس سے بڑا کوئی آدمی کسی کو منتخب کر دو، اس کی کتنی اہمیت ہو. آپ اندازہ کریں کہ اس کا کیا مقام ہوگا، کہ عظمت ہوگی، کیا اس کی جو ہے وہ عزت ہوگی کہ جس کو خود خالق کائنات منتخب کر لے. اللہ کی ذات جس کو منتخب کر لیتی ہے، اس کا کیا مقام؟ وہ کہ دنیا
ما ورائے دنیا، یہ زمین و آسمان وما بینہما، ان میں جو کچھ ہے، ان کے درمیان جو کچھ ہے، اسی کوئی اہمیت نہیں اس کے لیے، کہ وہ خدا کا منتخب ہو۔ اس لیے تو وہ مشہور حدیث ہے جس میں میرے مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک دفعہ مل کر آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کہ جس میں چھٹے مولا اس بندے کی اہمیت بتاتے ہیں جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے۔ آج کل زمانہ میرے بچوں دنیا کے پیچھے، دولت کے پیچھے، مال کے پیچھے، جاہ و جلال دنیاوی، دین کی کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، دین کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، دین کی طرف توجہ دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، دین کی کوئی بات کرتا ہے اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ آفت ہے دین پر۔ ایسے دور میں، ایسے زمانے میں کہ جس زمانے میں دین کی بات کوئی سننے کے لیے آمادہ نہیں، تیار نہیں، ایسے دور میں اگر کوئی ایک شخص، کوئی بچہ، کوئی نوجوان، کوئی انسان، کوئی بندہ مومن اٹھے اور دین کی آشنائی اور معرفت حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھائے، وہ خدا کے نزدیک کیوں کر عزیز نہیں ہو، کیوں کر مکرم نہیں ہو، کیوں کر وہ قابل احترام و عزت نہیں، اور دین یتیم ہو گیا۔ آپ اپنی محافل کو دیکھیں، اپنے مجالس کو دیکھیں، وہاں دین نہیں بیان کیا جاتا، وہاں دین کی بات نہیں ہوتی، دینداری نہیں سکھائی جاتی۔ وہاں پر کیا؟ وہاں پر صرف اور صرف ایک شخص، ایک فنکار، ایک اسٹیج پہ آ کر فنکاری کے ساتھ گفتگو کر کے، لوگوں کو محظوظ کر کے اور لوگوں کو خوش کر کے، کبھی لطیفہ گوئی کے ذریعے سے، کبھی اپنے فن کے ذریعے سے، کبھی کسی طریقے کے ذریعے سے لوگوں کو خوش کر کے چلا جاتا ہے، واہ واہ کروا کے چلا جاتا ہے۔ وہاں دین کی معرفت نہیں ہوتی، دین کی آشنائی نہیں ہے، نہیں بتایا جاتا آل محمد، محمد و آل محمد علیہ السلام جس دین کا پرچار کرتے رہے، جس دین کی خاطر انہوں نے اتنی قربانیاں دی، کسی کو قتل کر دیا گیا تلوار کے ذریعے سے، کسی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، کس پر، کس لیے؟ دین کے لیے۔ وہ دین تو کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ دین کیا ہے؟ پاکیزگی، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، اخلاق، تربیت، ادب، تو کہیں نہیں ہے۔ اسی لیے چھٹے مولا کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جس میں مولا فرماتے ہیں من اراد اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات جس بندے کے ساتھ راضی ہو جاتی ہے، اور جس بندے کے ساتھ اللہ کا خیر کرنے کا ارادہ ہو جاتا ہے، اللہ جس کے
ساتھ کوئی خیر کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اس کی بھلائی کروں، اس بندے کے ساتھ خیر کروں، اس بندے کے ساتھ بھلائی کروں. مولا فرماتے ہیں کہ خدا جس بندے کی خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو پتہ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں؟ یتفقہ فی الدین، اس کو دین میں سوجھ بوجھ دے دیتا ہے، وہ دین کی معرفت دے دیتا ہے. اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کا انتخاب کر لیتا ہے کہ آؤ شارٹ کورس کے ذریعے سے یا کسی مدرسے میں داخل ہو کر وہاں دین کی معرفت حاصل. بس سمجھ لینا کہ جس کو خدا نے، جس کے بارے میں خدا خیر کا ارادہ کر لے، اس کی بھلائی کا ارادہ کر لے، تو سمجھو کہ وہ دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے خدا کا منتخب شدہ، خدا اس کا انتخاب کر دیتا ہے. آپ کے ذہنوں میں بھی بڑا کچھ ہوگا کہ ہم یہ بنے، ہم وہ بنے، ہم دوسرے لوگوں کی طرح ہوں. آپ کے بھائی، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار ممکن ہے دنیا کے معاملات میں آگے ہوں، دولت ان کے پاس زیادہ ہو، لیکن یہ یاد رکھنا دولت زیادہ ہونا اور بات ہے، دین اور اسلام اور ایمان اور آل محمد کی معرفت جس کے پاس ہو یہ اور ہی مقام ہے. چاہے اس کے پاس دولت نہ ہو، اس کے پاس دولت ہوگی لیکن معرفت نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرے عزیز کے ساتھ میرے بھائی کے پاس دولت ہے، میرا بھائی بڑا دولت مند ہے، لیکن جو مقام علم دین کے حاصل کرنے کے ذریعے سے خدا نے اس بندے کو دیا ہوتا ہے جس کے دل میں معرفت دین ہوتی ہے، وہ مقام کسی کے پاس نہیں، وہ عظمت کسی کے پاس نہیں. علم دین انسان کو عظمت عطا کرتا ہے، دین کی معرفت انسان کو بلندیاں. کیوں؟ اس لیے کہ دین انسان میں انکساری پیدا کرتا ہے. دین سیکھنے سے انسان کے اندر تواضع، انکساری، جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا. اگر دین ہے، دین کی معرفت ہے، آل محمد کے علوم کو حاصل کیا ہوا ہے تو وہاں تکبر نہیں ہے، وہاں غرور نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ انکساری، تواضع، جھکاؤ، وہاں یہ ہے. اور جس انسان میں تواضع پیدا ہو جائے، انکساری پیدا ہو جائے، جھکاؤ پیدا ہو جائے، جس انسان کے اندر یہ آ جائے، انسان جب اپنے سر کو، اپنی گردن کو جو انسان جھکا دیتا ہے بندوں کے سامنے، خدا اس بندے کا سر بلند کر دیتا. جو انسان خدا کے بندوں کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، تواضع، خدمت، خلق خدا کی خدمت. میں نے چند جو آپ کے سامنے ایک دو درس دیے تھے اس میں یہ عرض کیا پیغمبر اسلام کو ہمارے لیے خدا نے آئیڈیل نمونہ عمل کیوں بنایا؟ حضرت عام سے عام ترین بندہ اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار تھے. ہم کسی غریب کا جوتا اٹھا کر سیدھا کرنا توہین سمجھتے ہیں. یہ چیز ہے جو انسان کو بلندی پہ لے جاتی ہے، یہ بلندیوں تک لے جاتی ہے. پیغمبر اسلام کا بھی ایک بوڑھیا کا جو سامان اٹھا کر سر پہ لے کے جا رہے،
کبھی راستے سے پتھر اٹھا رہے ہیں، کبھی پانی کا انتظام کسی کے لیے کر رہے ہیں، کبھی کسی کے گھر میں کھانا پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کا نبی ہے، کتنی عظمت کا مالک ہے وہ نبی جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، لولا ما خلقت الافلاق، میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ کائنات پیدا نہ کرتا۔ یہ کائنات جس ہستی کے لیے پیدا کی خدا نے، وہ ہستی ایک فقیر مسکین غریب بندے کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتی۔ تبھی میرے عزیزو، جو بندہ انکساری میں آ جاتا ہے، تواضع میں آ جاتا ہے، خدا اس کو بلند کر دیتا ہے۔ علم در حقیقت یہ، ورنہ علم اگر علم کے ذریعے سے انکساری پیدا نہ ہو، تواضع پیدا نہ ہو، جھکاؤ پیدا نہ ہو، بندہ جھکے نا، اکڑ ہی رہ جائے، اکڑتا ہی رہ جائے، وہ علم نہیں ہے، وہ علم جہالت ہے، جہل ہے۔ علم جب انسان کے پاس آ جاتا ہے، علم جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، پھر اپنے سے نیچے والے کو بلا نہیں سکتا، پھر اپنے سے جو نیچے ہے اس کو اپنے سے بلانا، بس خدا پھر اسی سے راضی ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جو بندہ میری مخلوقات کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور اپنے آپ کو حاضر کر دیتا ہے خدمت کے لیے، میری مخلوقات کے لیے اپنی گردن کو، اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، تو پھر خدا کہتا ہے میں ایسے بندوں کو اپنی مخلوقات میں عزت عطا کر دیتا ہوں۔ پھر ساری مخلوقات، سارے بندے، سارے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، پھر وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بعبد خیرا، جس بندے کے ساتھ خدا خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، یتفقہ فی الدین، خدا اس کو دین میں سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ تفقہ، وہ دین میں غور و فکر کرتا ہے، وہ دین سمجھتا ہے، دین سیکھتا ہے، دین سیکھ کر پھر اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے۔ اب جو دین سمجھ کر، پڑھ کر، سیکھ کر آگے لوگوں کو دین کے احکام سکھاتا ہے، سمجھ لینا خدا نے اس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا۔ اور جس بندے کے ساتھ خدا خیر کا ارادہ کر لے، پھر سمجھو دنیا اس کی مرید ہو، دنیا اس کی محتاج، دنیا اس کی عزت کر۔ علوم بہت سے دنیا میں کتنے علوم ہیں، دینی علوم بھی ہیں، سائنسی علوم بھی ہیں، طب کا علم بھی ہے، سارے علوم ہیں۔ اس کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر باوات من اللہم صلی علی محمد، مل کر بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ وقت کم ہے، میں اسی وقت میں اپنے مطلب کو سمیٹوں۔ علوم بہت سے ہیں، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، نمازوں میں آپ دعائیں قنوت میں سنتے رہتے ہیں، رب زدنی علما نافعا، رب زدنی علما، یہ قرآن کے الفاظ ہے، رب زدنی علما، یہ پیغمبر کو حکم دیا گیا تھا، اللہ نے اپنے حبیب کو کہا تھا، قل، آیت اس طرح، قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب کہو، یعنی یہ دعا کرو مجھ سے،
پیغمبر کو بھی یہ حکم رب زدنی ہے، اے میرے پروردگار میرے علم میں زیادتی فرما، اضافہ فرما۔ معصومی سے جو روایات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ علم، ہر علم جو ہے وہ نفع مند نہیں ہوتا، کچھ علوم ایسے ہیں جو نفع مند ہے اور کچھ جو نفع مند نہیں۔ کسی کو گڑبڑ بیٹا اس میں بھی ایسے، یہ سارا کنیکشن ایک ہی، جسے کروڑ بندوں کے لیے دعا، ارب بندوں کے لیے دعا، کھرب بندوں کے لیے دعا، دعا میں کنجوسی نہیں، یہ بھی اخلاق ہے۔ کیوں؟ اس لیے اپنی ذات کے لیے صرف ہم دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے قبول ہو یا نہ ہو۔ معصوم فرماتے ہیں جب تم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو تو خدا اس کو قبول کرتا ہے، اور پھر جب دوسروں کی دعا قبول ہوتی ہے پہلے دوسروں کے لیے مانگو پھر اپنے لیے مانگو، تاکہ دوسروں کے وسیلے سے تمہاری بھی قبول ہو۔ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، شہزادی کونین بنت السلفاء اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآلہ ایک دن شہزادہ حسن پاس بیٹھے ہیں اور بی بی دعا کر رہی ہیں، اور دعا میں دوسروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، اپنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اقربا کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مانگی جا رہی ہیں، مانگی جا رہی ہیں، مانگی جا رہی ہیں۔ ایک کنیز کے بارے میں ملتا ہے کہ کنیز نے سوال کیا، اور امام حسن کے بارے میں تو وہ بھی سے شہزادی سے سوال کیا گیا کہ رسول سے کہ آپ نے صاحب کے لیے دعا مانگی ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ وہ شہزادی بنت رسول نے یہ فرمایا تھا کہ پہلے ہمسائے، پہلے اقربا، پہلے رشتہ دار، پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگو پھر اپنا ذکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دوسروں کے لیے دعا مانگو گے تو پھر تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گا، صرف اپنے لیے مانگو گے تو وہ شاید قبول۔ تو ہم رب زدنی علما یا رب زدنا علما، ہم سب کا علم اضافہ پر علما نافع، علم نافع عطا، علم نافع۔ اسی میں عرض کر رہا تھا کہ علوم بہت سے ہیں، علم نافع نفع دینے والا علم۔ شریف والا فرماتے ہیں العلم علمان، علم دو ہی طرح کے ہیں، باقی سب ضرور ہے۔ ہم تو بھاگ رہے ہیں نا، یہ سائنس پڑھ لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ کر لیں، فلاں کر لیں، فلاں کر لیں۔ والا فرماتے ہیں العلم علمان، علم دو ہی طرح کے ہیں، علم الادیان و علم الابدان، یا ادیان کا علم دین کا علم ہے یا علم طب، علم الابدان، یا طب کا علم سیکھو، یعنی کیا جو طب میں جو ہے وہ آ جاتی ہے، ڈاکٹری بھی آ جاتی ہے، علم الابدان، یا علم الادیان دین ہے، دین کی معرفت۔ وقت کافی ہو گئے، تبارک نے حدیث اس کے بارے میں، آپ ماشاءاللہ طلاب ہیں، بچے ہیں اور اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کے لیے مولا اور آقا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا نے قاعدہ کلیہ قواعد بتائے ہیں علم کو حاصل کرنے۔ آقا فرماتے ہیں العلم لا يحصل الا بخمسة اشیاء، وہ کہتے ہیں کہ علم اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم ان 5 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں معمول بنا دو، پھر ہی علم حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ کوشش کرتے رہو، اتنا مادی بھاگ دوڑ کرتے رہو، ان 5 چیزوں کے بغیر علم نہیں ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی؟ نمبر 1 اقلہا بکثرت السؤال، اور کہتے ہیں پہلی چیز اور 5 چیزوں میں سے یہ ہے کہ کثرت کے سوال کے ساتھ سوال کیا کرو، پوچھا کرو،
شرمایا نہ کرو، بے کثرت سوال، سوال کرتے رہو، پوچھتے رہو، پوچھتے رہو، پوچھتے رہو، پوچھتے رہو، مت تھکو، مت جھجکائے، مت پریشانی ہو، مت شرمائے، مت شرمساری محسوس کرو، نہ اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے کثرت سوال پوچھتے رہو، پوچھتے رہو، حتیٰ کہ استاد نے کہا کہا ہے پھر علم حاصل ہو۔ جو پوچھتا نہیں، جو سوال نہیں کرتا، اسے علم نہیں ملتا۔ نمبر 2 الثانی بکثرت الاشتغال، اگر فرماتے ہیں کہ پھر علم سیکھنے میں مشغول رہو کثرت کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ لیکچر لے لیا اور لیکچر لینے کے بعد سارا رات اور دن میں سوئے رہے، اس میں پاسا نہیں ہے، اس کا مطالعہ نہیں ہے، اور تب و غور نہیں ہے، لکھنا نہیں، نہ بکثرت الاشتغال، مشغول رہو۔ کیا مطلب؟ مطالعے میں مشغول، پڑھائی میں مشغول، مختلف کتابیں، مختلف لیکچر، مختلف اساتذہ کے ساتھ کے پاس جا کر علم حاصل کرتے رہو، یہ ضروری، وگرنہ علم حاصل نہیں ہو۔ نمبر 3 مولا فرماتے ہیں بتطہیر الافعال، اگر فرماتے ہیں اپنے افعال کو پاک کرو، اپنے کام جتنے اپنے کام ہیں ان کو بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ جملہ، بتطہیر الافعال، اپنا بیٹھنا۔ میرے بچوں خاص طور پر نوجوان ہیں آپ، زندگی میں شیطان آپ کے پاس بار بار آئے گا آپ کو، آپ کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے، آپ کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے، آپ کو گناہ کی طرف لے جانے کے لیے، آپ کو معصیت کی طرف لے جانے کے لیے، آپ کو پاکیزگی اور طہارت سے دور رکھنے کے لیے۔ اور فرماتے ہیں بتطہیر الافعال، اپنا بیٹھنا، اپنا اٹھنا، اپنا سونا، اپنا جانا، اپنا کھانا، اپنا چلنا، اپنے تمام افعال کو پاکیزہ رکھو گے تو علم حاصل ہوگا، ورنہ نہیں، علم نہیں آئے گا۔ کیا وہ بہترین قول ہے میرے مولا کا؟ اگر فرماتے ہیں کہ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے، جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے، اور جو دل سے بات نہیں نکلتی وہ دل پر اثر نہیں کرتی، وہ صرف کانوں کو ٹکراتی ہے اور بس آگے جاتی ہے۔ دل سے بات کس کی نکلتی ہے؟ جس کا دل پاک ہوتا ہے، اور وہ بات کس کے دل تک جاتی ہے؟ پھر جس کا دل آگے پاک، پاک دل سے نکلی ہوئی بات پاک دل تک جاتی ہے۔ جس کا دل پاک نہیں، جس کے افعال پاکیزہ نہیں، جس کے افعال میں پاکیزگی نہیں، طہارت نہیں، اس کے پاس علم نہیں آتا ہے، علم آتا ہی نہیں۔ کیوں؟ العلم وحشی، علم وحشی چیز ہے، جنگل کا وحشی جانور ہے، یہ کس کے پاس آتا ہے؟ کون اس کو کنٹرول کرتا ہے؟ وہ کہ جس کے پاس طہارت اور پاکیزگی ہو اور جس کے دل میں یہ جاتے ہو۔ تیسری چیز بتطہیر الافعال، اپنے افعال کو، اپنے کاموں کو، اپنے تمام زندگی کے امور کو پاکیزہ رکھنے۔ نمبر 4 بخدمت الرجال، اگر فرماتے ہیں چاہتے ہو علم حاصل کرو تو پہلے نمبر پر سوال بہت زیادہ کیا کرو۔ نمبر 2 بکثرت الاشتغال، علم حاصل کرنے میں مشغول رہو ہمیشہ۔ نمبر 3 بتطہیر الافعال، اپنے کاموں کو پاک رکھو، اپنی زندگی کے امور کو پاکیزہ رکھو۔ نمبر 4 خدمت الرجال، لوگوں کی خدمت کرو، خدمت گزار بن جاؤ۔ جیسے کہتے ہیں نا، مشہور ہے، میں نے جو بھائی یہ
اپنے استاد کی ڈیوٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں. اس مقام پہ میں ایسے نہیں پہنچ گیا. مشہور ہے نا، بولا جاتا ہے میں نے اساتذہ کی ڈیوٹیاں سیدھی کی ہوئی ہیں. یہ جملہ نہیں ہے، حقیقت ہے. یہ بے خدمت رجا، صرف یہ اساتذہ نہیں، لوگوں کی خدمت میں مشغول ہو جاؤ. مولا فرماتے ہیں جب تم لوگوں کی خدمت کرنے لگ جاؤ گے علم تمہارے اندر داخل ہونا شروع. خدمت گزار بن جاؤ، بے خدمت کرنے جاؤ. نمبر 5 بالاستعانۃ ذی الجلال والاکرام. 5ویں چیز یہ بھی ضروری ہے، کثرت سے سوال کرو، ہمیشہ مشغول رہو، اپنے افعال کو پاکیزہ رکھو، لوگوں کی خدمت کرو. اور آخری چیز استعانۃ ذی الجلال والاکرام، رب ذی الجلال والاکرام کی مدد کرو. اس سے استعانت کرو، اس سے مدد مانگا کرو. پروردگار میری مدد فرما کہ مجھے اور علم کے حصول میں، علوم کے حاصل کرنے میں میری جو ہے میری مدد کر اور میرا ہاتھ پکڑ لے، تاکہ میں اس میدان میں اور اس عمل میں، اس کام میں آگے سے آگے بڑھتا رہوں اور اپنے اندر علوم دینیہ حاصل کر کے لوگوں کی، مخلوق خدا کی، تیرے بندوں کی خدمت میں مشغول رہوں. میری دعا ہے خدا محمد آپ سب کو حقیقی معنوں میں علوم آل محمد سے آشنائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.